سورہ آراف کی آیت نمبر 163 163 سورہ آراف کا 21واں رکوع 9ویں پارے کا 11واں رکوع۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے محبوب ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو بستی دریا کے کنارے تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے توبیخاً انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ مقصود اس سوال سے یہ تھا کہ کفار پر ظاہر کر دیا جائے کہ کفر اور گناہ کرنا ان کا پرانا دستور اور طریقہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے لوگ بھی کفر پر اصرار کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے اسلاف کا حال بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اس بستی میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ایک قریہ مصر اور مدینے کے درمیان ہے۔ ایک قول ہے کہ مدین اور طور کے درمیان۔ زہری نے کہا کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ وہ مدین ہے، بعض نے کہا کہ وہ ایلہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہاں پر ان کے اسلاف کا حال بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے سبب بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اسی طرح موجودہ دور کے بنی اسرائیل یہودی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونا ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے کہ باوجود ممانعت کے ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اس بستی کے لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ 1/3 ایسے لوگ تھے جو شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور 1/3 خاموش تھے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، شکار کیا، کھایا، بیچا، اور جب وہ اس گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں گے، اور گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطا کاروں پر لعنت کی۔ ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کے داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، اور وہ سب ہلاک ہو گئے، منع کرنے والے سلامت رہے۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ جو خاموش رہے تھے
گناہ سے جو بچے رہے لیکن خاموش رہے انہیں بھی بخش دیا گیا، وہ بھی ہلاکت سے محفوظ رہے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم انہیں آزماتے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن دنیاوی کام اور شکار کرنا ان پر حرام تھا، تو ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، اور ہفتے کے دن سمندر مچھلیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو یہ صبر کرتے رہے، پھر انہوں نے اس کا ایک ناجائز ہیلہ نکالا۔ وہ ہیلہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے نہریں بنائیں، اور آگے جا کر انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ان نہروں کے ذریعے پانی وہ گڑھے میں جمع کر لیتے ہفتے کے دن، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو نہروں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں دوبارہ نہ جا سکیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن ان گڑھوں سے نکالتے ہیں۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ مچھلیوں کو اس طرح گڑھے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہے، اور اسی سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن وہ نہ مانے تو پھر وہ ہلاک ہوئے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ فوراً ہلاک نہیں ہوئے، کئی سالوں تک، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی نحوست بظاہر فوراً نہیں آتی، اس لیے گناہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ گناہ کی نحوستیں دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والی ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی وہاں 3 گروہ تھے، ایک گروہ گناہ کرتا تھا اور 2 گروہ گناہ سے بچے ہوئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک گروہ انہیں نصیحت کرتا تھا اور ایک گروہ کہتا تھا کہ تم انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ان پر تو شدید عذاب آنے والا ہے۔ قالوا معذرة الى ربکم، وہ کہتے تمہارے رب کے حضور معذرت کرنے کے لیے، تاکہ ہم پر گناہ سے نہ روکنے پر عذاب نہ آ جائے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ شاید وہ متقی ہو جائیں، وہ ڈر جائیں، شاید ان پر نصیحت اثر کر جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، یعنی وہ گناہ کرتے رہے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ وہ بندر ہو گئے اور 3 روز اسی حال میں مبتلا رہ کر ہلاک ہو گئے۔ یہ جو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ موجودہ دور کے بندر یہ اسی نسل سے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مسلم شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ جسے بھی اللہ تعالی نے عذاب دیا، بندر، خنزیر
یا کسی اور جانور کی شکل میں مسخ کیا، وہ 3 دن سے زائد عرصے زندہ نہ رہے، وہ ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ بندر اور یہ خنزیر اور یہ تو جانور ہیں جو اس سے پہلے سے موجود ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، سخت عذاب دے۔ یعنی ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مسلط فرمائے گا جو انہیں سخت تکلیف دیں گے۔ چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر، سنجاریب، شاہان روم کو بھیجا، جنہوں نے انہیں سخت تکلیفیں، ایذائیں دیں، اور قیامت تک کے لیے ان پہ جزیہ اور ذلت لازم ہوئی۔ اسی طرح جنگ عظیم میں ہٹلر کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، جس نے چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا، اور آج بھی یہودی ہر وقت خوف میں مبتلا ہیں اور چاروں طرف سے دشمن سے خائف ہیں، چین و سکون انہیں میسر نہیں، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی سرکشیاں کی ہیں، اور موجودہ دور کے یہودی اپنے آبا و اجداد کی ان حرکتوں پر راضی ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے، ان کے لیے عذاب دینے والا ہے جو کفر پر قائم رہیں۔ ان یہودیوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب رہے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، ان کو بخشے گا جو اللہ کی اطاعت کریں، ایمان لائیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ در گروہ۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں کچھ نیک ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اور طرح کے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا، دین کو بدلا، دین کو متغیر کیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ رجوع لائیں۔ بھلائیوں سے نعمت اور راحت مراد ہے، اور برائیوں سے شدت و تکلیف مراد ہے۔ یعنی نعمتیں دی گئیں تاکہ وہ شکر کریں، پھر شدت و تکالیف آئیں تاکہ وہ رجوع کریں، گڑگڑائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، کہ کتاب کے وارث ہوئے، یعنی توریت کے وہ وارث ہوئے جو انہوں نے اپنے اسلاف سے پائی، اس کے مضامین پر وہ مطلع ہوئے، انہوں نے دیکھا اس میں کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا گیا، کون سی چیز حلال قرار دی گئی، کون سی چیز حرام قرار دی گئی۔ اور تفسیر مدارک میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یأخذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کا مال لیتے ہیں رشوت کے طور پر، احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں کلام میں، اور پھر اس کے عوض وہ رشوتیں لیتے ہیں۔ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر اصرار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں اب ہماری بخشش ہو جائے گی، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا، ہماری پکڑ نہ ہوگی۔
یعنی وہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے گی. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لے اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جائیں. بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا تھا جو رشوت نہ لے. جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا تھا یہ گناہ بخش دیا جائے گا. اس زمانے میں دوسرے اس پر تان کرتے، اس کو ملامت کرتے، لیکن جب وہ مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا اور وہی تانا دینے والا اس کی جگہ حاکم یا قاضی ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح رشوت لیتا. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق؟ یعنی ان سے کتاب اللہ میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کریں، سچی بات اللہ کے متعلق بیان کریں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اسے پڑھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف کیا. توریت میں گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ نہ تھا، تو ان کا گناہ کرنا، توبہ نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری پکڑ نہ ہوگی، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈریں، رشوت اور حرام سے بچیں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، ان کے لیے آخرت میں اعلیٰ مقام ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں، اس میں تغیر اور تبدیلی جائز نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور ان کے اجر کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرمائے گا. یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آسمانی کتابوں کا اتباع کیا، اس کی تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا، اور اس کتاب کی اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا. آگے شاید فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے. جیسے کوئی چیز اوپر آتی ہے، لوگوں پر سایہ کرتی ہے، اس طرح کوہ طور بنی اسرائیل پر سایہ فکن ہوا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے فرمایا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ، قوت سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بنی اسرائیل نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا اور ان کے مطالبے پر وہ کتاب دی گئی، تو انہوں نے توریت کے احکام دیکھے، انہیں مشکل لگے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کوہ طور ہی تھا، جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر 1 فرسنگ طویل اور 1 فرسنگ عریض تھی، اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سرداروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ احکام توریت قبول کرو
ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کہ بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دیے اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ حضرت شت الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی کیفیت ہے، یعنی جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو الٹا رخسار زمین پہ رکھتے ہیں اور سیدھا رخسار یہ اوپر کی طرف رکھتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں اور جو اس میں حکم بیان کیا گیا اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں۔ اس کی برکت سے ہمارے دل سے گناہوں کی گندگی دور ہوگی اور تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا 21واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ